الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. خواتین و حضرات، حاکم الحاکمین کی عطا کے جشن شاہی اور اس کے موسم بہار کی آمد اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لمحات، یہ دن، یہ راتیں آپ کو بھی مبارک ہو، ہمیں بھی مبارک ہو، پوری انسانیت کو مبارک ہو، خصوصاً امت مسلمہ کو مبارک ہو. اس موسم بہار میں اللہ کی طرف سے خاص جو چیزیں لوٹنے کی ہیں اور جو چیزیں حاصل کرنے کی ہیں اور جن سے جھولی بھرنے کی ہے، ان میں سے ایک تو کل اس سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ توبہ کر کے، استغفار کر کے، اپنے گناہوں کی معافی کر کے جو ہے ولایت، اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل کرنا، خصوصاً اللہ کی محبوبیت حاصل کرنے کا اس سیزن ہے. اس لیے کہ اللہ کے یہاں سے آواز لگائی جاتی ہے، کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے. تو توبہ و استغفار جتنا کثرت سے کر سکیں اتنا زیادہ کرنا چاہیے، اس سے زیادہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے جو اعمال بتائے ہیں ان میں لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کا بھی ارشاد فرمایا ہے اسی میں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور نعمت عظمیٰ اور ایک بڑی عطا اللہ کی اور ایک بڑی رحمت اور بڑا کرم اللہ کا جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا بہت پہلے سے انتظار فرماتے تھے، اور آپ کی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اللہ کے نیک بندے پورے سال رمضان مبارک کا انتظار کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا موسم بہار. روزے دار کی عام دعائیں، ہر وقت کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، قرآن کے بعد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہت سی چیزیں ہیں، خصوصاً 2 وقت کی دعاؤں کے سلسلے میں خاص طور پہ بتایا کہ ضرور قبول ہوتی ہے. ایک تو روزہ دار کی روزہ افطار کے وقت کی دعائیں، اور ایک سحر کے وقت کی دعائیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جائے، تشریف لے آتے ہیں، یعنی پوری توجہ اور آپ کی اللہ کی رحمت اور جو ہے اپنے بندوں کی طرف پورے متوجہ ہو جاتے ہیں. اور فرشتوں سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی توبہ مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے، جس کا سوال پورا کیا جائے. ہے کوئی مانگنے والا، سب سے پہلی صدا ہی لگاتی کون ہے؟ مانگنے والے. مانگنے والوں کو بلایا جاتا ہے. بٹ رہا ہے، لٹ رہا ہے، قبول کی جا رہی ہیں دعائیں، آ جاؤ لے لو. یہ ہوتا ہے بمپر سیل چلتی ہے دعا کی قبولیت کی. تو جن لوگوں کو مانگنا ہو، اپنے جو بھکاری ہیں، جو فقیر ہیں، جو محتاج ہیں، جو ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور جس کا یہ یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارے مسئلوں کو حل کرنے والا نہیں ہے اور سارے مسائل ہمارے اللہ ہی کی ذات سے حل ہونے والے ہیں، تو ان کے لیے یہ موسم بہار ہے. اس میں دعا کے سلسلے میں دعا عام دنوں میں بھی دعا بہت ہی قیمتی ہے. جس پر اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا دعا کا، اس پر ہر خیر کا دروازہ کھل گیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جان ہے، عبادت کی گری ہے دعا جو ہے. ایک دوسری روایت میں الدعاء هو العبادہ، اصل عبادت ہی دعا ہے. ساری عبادتوں سے مقصد اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی حمد بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی ثنا کی جا رہی ہے. تو مقصود صرف یہی ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کر کے اپنا مطلب پورا کر لیں، اللہ سے دعا مانگ لیں. تو ساری چیزوں کی عبادت کی جان ہی دعا ہے. یہ دعا اور جس پر باب دعا کھل جائے اور جس کو دعا مانگنا آ جائے اور جس کو دعا کا چسکا لگ جائے، بس وہ کسی طرح محروم نہیں رہتا. نہ اللہ کے قرب سے محروم رہتا ہے، نہ اللہ کی ولایت سے رہتا ہے، نہ اللہ کی. تو اللہ کے نیک بندے دعا کی قبولیت کے لیے انتظار کرتے ہیں رمضان مبارک کا بہت شدت کے ساتھ. بلکہ ہوتا ابھی یہ ہے نا کہ جب کچھ ضرورت کی وقت
آدمی جو ہے وہ بعض مسائل کے سلسلے میں انتظار کرتے ہیں، اور اللہ کے وعدے پر، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے دعا قبول کرنے کا، اور دعا مانگنے سے اللہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ انسانی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ اس کے اندر شرم و حیا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ آدمی ایک دفعہ سوال کرتا ہے کسی سے تو ذرا اسے جھجک سی محسوس ہوتی ہے، سوال کرنا خود آر ہوتا ہے، لیکن اگر دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور تیسری دفعہ سوال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر آدمی کے لیے اور بھی ایجاب آتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کے قربان کیسی صدا لائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آپ کے رب نے یہ حکم دیا، یہ فرمان، یہ اعلان کر دیا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم، جب تم دعا مانگنا چھوڑ دو گے، دعا مانگنا بند کر دو گے، تمہیں یہ استکبار سمجھوں گا، تکبر، میں آ گئی تم میں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اپنے آپ کو یہ سمجھنے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تو قریب تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا میں۔ اس لیے مانگو مانگو مانگو، جتنا مانگو۔ اللہ کے ناموں میں سے جو نام ہے، صفات میں نام ہے جواد۔ جواد کے معنی ہے جس کو دینے میں مزہ آئے، دینے سے جی نہ بھرے، اس کی ذات ہے۔ تو لینے والے کو کتنا لینا چاہیے اور کتنا مانگنا چاہیے، کتنا۔ ایک جگہ فرمایا یہ رمضان مبارک کا پورا تذکرہ کر کے، خاص طور سے رمضان کے ساتھ دعا کی قبولیت، دعا کے مانگنے کا کے سلسلے میں کیسی پیاری صدا لگائی ہے کہ آدمی دن بھر روزہ رکھے گا، بھوکا پیاسا رہے گا، رات کو تھکا ہارا تراویح میں کھڑا ہوگا اور اللہ کے سامنے قرآن سنے گا، پھر رات کو اٹھے گا، اللہ کے سامنے راز و نیاز و مناجات کرے گا، تو ایسا سالک ہے، تو وہ مجھے ہماری محبت میں روزہ رکھے گا۔ حضرت وہ شرف الدین آئی منیری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک حدیث ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی رمضان ختم کرو۔ یہ تو اس کو فرمایا کرتے صوموا لرؤیتہ، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں، فرحۃ عند مطاع الافطار، فرحۃ عند لقاء ربی۔ ایک تو افطار کے وقت کی، افطار بھی دو ہیں، ایک تو روزانہ کا افطار ہے اور ایک عید کا افطار ہے، جب مہینہ ختم ہوتا ہے کیسی خوشی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ فرحت ہے، یہ پہلی فرحت کی بھی دو حصے، اور دوسرا فرحۃ عند لقاء ربی، جب اپنے رب سے ملے گا اور اللہ خوش ہوں گے، اللہ مل جائیں گے افطار کے بدلے میں، رمضان کے بدلے میں جیسے فرمایا، تو کتنا خوشی کا وقت ہوگا، تو اس کے لیے دوہری خوشی کی بات۔ تو جب میرے لیے روزہ رکھیں گے بھوکا پیاسا، تو نبی آپ سے سوال کریں گے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں سوال کریں گے، ہمارے اللہ ملیں گے کہاں؟ جس کی محبت میں ہم بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، جس کی محبت میں اتنی دیر کھڑے ہو کر قرآن سن رہے ہیں، اس کا کلام سن رہے ہیں، کلام محبوب سن رہے ہیں، تو وہ ہے کہاں؟ انی فإنی قریب، کہہ دو بالکل قریب ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تو جب آدمی مجھے بلاتا ہے میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دعا، روزے دار کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ دعا کی قبولیت کا موسم بہار ہے، یہ سیزن ہے اپنی باتیں منظور کرانے کا، اپنے مسائل حل کرنے کا۔ اور دیکھیے اور دوسری نیکیاں یا کچھ وظائف پڑھے یا تسبیح پڑھے یا ذکر و اذکار کرے اس لیے کہ دنیا مل جائے، تو یہ ذرا جو اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں ان کے لیے ذرا بے غیرتی کی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب کو بواسیر ہو گئی، کسی نے کہا کہ حضرت مغرب کی سنتوں میں پہلی سنت میں یہ رکعت اور یہ سورت، اور دوسری سنت میں یہ جو ہے سورہ زلزال اور سورہ عادیات پڑھ لیا کیجئے، یا سورہ زلزال یا سورہ الحاق متکاثر بتایا۔ تو انہوں نے کہا نہ بھئی، ہم سے کچھ تو عبادت ہوتی نہیں، ٹوٹی پھوٹی چند ٹھونگے مارتے ہیں ہم، انہیں بھی ہم دنیا کے لیے کر لیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم تو اللہ کی رضا کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں پڑھتے۔ لیکن دعا آدمی دنیا کے لیے جوتے کا تسمہ بھی مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی محتاجگی اور اس کی عبدیت سے خوش ہوتے ہیں۔ جب وہ عاجزی اور انکساری جتنی زیادہ اپنے رب کے سامنے کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، اور اگر بڑائی اور اب کبر پیدا ہوتا ہے اس کو، اللہ کو انتہائی ناپسند۔ بندے کی عبدیت، غلام کی غلامی کا مزاج ہی ہونا چاہیے اس کے اندر خدائی نہیں ہونی چاہیے۔ غلام ہے، بندہ بنا کر بھیجا گیا نا، وما خلقت الجن والانس، تو بندگی یہ ہے کہ ہمیشہ عز و انکسار ہو اس کے اندر،
اور دعا کے اندر غایت درجے کا عز و انکسار ہوتا ہے. جب آدمی بھیک مانگ رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، تو اس سے زیادہ ابدیت اور عز و انکسار کسی میں نہیں ہوتا. اس لیے دعا مانگتا ہوا بندہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہوتا ہے، بہت ہی پسند آتا ہے. اس لیے فرمایا دعا مخ العبادہ، یہ ابدیت کی غلامی بندگی کی جان ہے. اس سے کیونکہ آخری درجے کی عز و انکساری اس میں ظاہر ہوتی ہے، بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے دعا مانگنا جو ہے وہ لیکن دعا میں نے کہا دنیا کے لیے بھی مانگے آدمی، جوتے کا تسمہ بھی مانگتا ہے اللہ سے، اپنی ضرورت کی چیزیں، اپنے روزگار کی، اپنے صحت کی، اپنے گھر بار کی، اپنے بچوں کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، جس کی بھی مانگے خوش ہوتا ہے. اور غائبانہ مسلمان کے لیے دعا مانگنا تو بہت ہی اللہ کو پسند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کے لیے جو غائبانہ دعا کرتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ایک روایت میں ہے کہ ایک فرشتے کو اللہ متعین فرماتے ہیں جو ان دعاؤں پر آمین کرتا ہے، کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو دعا تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگی وہی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کرے، اور اس فرشتے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ جو دعا اپنے لیے مانگنی ہو، جو اپنی ضرورت پوری کرنی ہو، اللہ سے کرانی ہو، اپنے دوسرے بھائیوں غیر مسلمان بھائیوں کے لیے غائبانہ طور پر ان کے لیے وہی مانگنے لگے. اللہ میرا قرض ادا کرانا چاہتا ہے، اللہ میں فلاں بھائی کا قرض ادا کر دیجئے. خوب دعا مانگے گا تو ایک فرشتہ لگے گا جو کہے گا اللہ تیرے لیے بھی، یعنی تیرا قرض بھی ادا ہو جائے اللہ تعالیٰ. تو یہ جو ہے دعا، تو دعا کا یہ موسمی بہار ہے. یقین دعا قبول کی جاتی ہے، اور یقین جب آدمی یقین رکھتا ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول بھی کرتے ہیں. یقین ہمارے کئی جو ہے نظیم ہدایت کے جھونکوں میں نو مسلم بھائیوں کی کارگزاریاں ابھی پچھلے دنوں چھپی ہیں. جو ہے وہ ایک دو سال پہلے ایک یہاں بوانا کے ایک تھے بیچارے، بہت مشکل میں آ گئے، بڑی پریشانی ہو گئی، اور وہ ایک حیدرآباد کے ایک بڑے دیندار آدمی تھے، ان کے ساتھ کاروبار کیا، زمین بیچ کر وہ چیٹنگ کر کے کروڑوں روپے لے کر بھاگ گئے. ان کے پیچھے لگ گئے لوگ جو تھے پراپرٹی ڈیلنگ کر رہے تھے، جن کے پیسے لے لیے تھے، ان کو پلاٹ دینے تھے، وہ تو سب انہی کے نام سے لائسنس تھا چونکہ یہیں کے رہنے والے تھے، وہ باہر کے رہنے والے تھے. اب بہت پریشان ہوئے تو رمضان مبارک قریب آیا تو انہوں نے کہا رمضان میں دیں گے. اب اس کی بیوی بچے کہتے تم سب سے کہتے ہو رمضان میں دیں گے، رمضان میں دیں گے، رمضان میں کہاں سے دو گے؟ انہوں نے کہا رمضان میں دیں گے ہم، اللہ نے وعدہ کیا ادعونی استجب وإذا سألك، رمضان میں اللہ روزے دار کی دعا قبول کرتے ہیں، تو میں اپنے اللہ سے مانگ کے دوں گا. عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا والے اگر وعدہ کر لیں کہ تمہیں فلاں سیزن اگلے مہینے دیں گے، مئی میں اپریل میں تمہاری مراد پوری کر دیں گے، تو ہم ایسا وعدے پر یقین کرتے ہیں. حاکم الحاکمین وعدہ کر رہے ہیں رمضان میں دیں گے، تو ہم رمضان کی اتنا بھی یقین نہ کریں بندوں کے برابر بھی ہم اللہ کی ذات پر، تو یہ کیسی ایمان ہے ہمارا؟ یقیناً وہ ایمان چونکہ ہم لوگ باپ دادوں کے سے آیا ہوا ایمان ہے نا، اس کی قدر نہیں ہے. جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، ایمان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ان کا یقین اور ایمان کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو 14 سال پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہوتی تھی، کہ وہ اللہ سے ضد کرتے تھے، مانگ لیتے تھے جو بھی. دریا کو پار کیا، دریا میں بیچ میں دریا آ گیا، پل توڑ دیے تھے، کشتی کچھ تھی نہیں تھی، بس جو ہے سپاہ سالار نے کہا دعا پڑھو بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، گھوڑوں کو دوڑا دیا دریا میں، ایسے پار ہو گئے جیسے خشکی سے پار ہو گئے. ایک صحابی کا پیالہ گر گیا وہاں جب دریا پار کر رہے تھے، تو بس 2 رکعت نماز پڑھ کے لگ گئے، اللہ میرا پیالہ، میں آپ کے راہ میں آیا ہوں، آپ کی راہ میں جان دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کی دین کی اعلاء کلمت اللہ کے لیے آیا ہوں، میرا پیالہ کیوں گم ہو گیا؟ تو کتنے لوگوں نے دیکھا کہ دریا ادھر کو بہہ رہا تھا، واپس الٹا بہنے لگا، اور پھر وہ صحابی کا پیالہ آیا، اس کو لے لیا. یہ تھا یقین کی کیفیت. اس طرح اللہ سے منواتے تھے وہ، اور اس طرح سے اللہ سے اپنی مانگتے تھے، وہ اللہ سے پوری کرتے تھے. یہ کیفیت ہوتی ہے. آج بھی اللہ کی شکر ہے جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اس زمانے کے یاد آ جاتے ہیں. چنانچہ اس نے بھی دعا مانگنی شروع کی. اب وہ رمضان آیا تو لوگوں نے کہا کہ کیا بھئی دو، تم کہہ رہے تھے رمضان کو کہ بھئی آخر عشرے میں 20 دن کے بعد دیں گے. تو اس نے کہا کہ وہ جو ہے
اس نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، آخر عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بیوی نے کہا کہ تم آخر عشرے میں کیوں کہہ رہے ہو 20 دن، ایسا پکا سا وعدہ کر رہے ہو جیسے کسی نے دے رکھا کہ بندے کہتے ہیں تو ہم وعدے پر یقین کرتے ہیں، میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے میں اس پر کیوں نہ یقین کروں. چنانچہ اس نے وہ پھر آنا شروع ہوئے کہ نہیں بھائی دیکھو 10 دن ہیں، ان کے اندر 25 کے بعد ہم ضرور آپ کو پیسے دے دیں گے، 25 رمضان کے بعد. اب وہ اچانک وہ پٹواری آیا 25 کو، رات کو دعا مانگی، اللہ اب دیکھیے میں نے آپ کی رحمت پر امید کر کے اور آپ کے وعدے پر یقین کر کے میں نے وہ مانگ رکھا ہے، اللہ پورا کر دیجئے. چنانچہ جو ہے وہ 25 کی صبح میں ایک پٹواری آئے اور آ کر کہنے لگے کہ دیکھیے آپ کے دادا کا ایک پلاٹ تھا یہاں پر کھیت، اور وہ یہاں فیکٹری کے برابر میں کسی کے نے قبضہ کر رکھا ہے. اور وہ جو فیکٹری مالک ہے وہ برابر میں لینا چاہتا ہے، اس نے جو کاغذ نکلوائے تو یہ آپ کے نام آیا ہوا ہے، تو آپ اگر بے نامہ کرا دو تو وہ اس سے قبضے والے سے اس نے بات کر لی ہے. انہوں نے کہا کتنا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، 85 لاکھ روپے دینے تھے ان کو. کہنے لگے کہ وہ جو ہے کتنے پیسے دلوا دو گے؟ تو میں لکھ دوں گا. اس نے کہا بس صرف بے نامہ کرنا ہے، آپ کو کچھ نہیں، قبضہ خود لے رہے. کتنے پیسے؟ کسی پتہ بھی نہیں کہ میرے دادا کا کوئی پلاٹ ہے. پٹواری کو پتہ لگا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے آیا تلاش کرنے 25 کے دن میں، اور اس نے کہا کہ کتنے کا؟ کو جو ہے وہ میں 1 کروڑ 20 لاکھ روپے دلوا دوں گا تمہیں. کہنے لگے کتنے دن میں بے نام ہو جائے گا؟ کہ بھئی 1 مہینے کے اندر. کہنے لگے نہیں، تم مجھے 85 لاکھ روپے 1 کروڑ روپے دلوا دو. یہ کچھ اس طرح کہا کہ 1 کروڑ روپے دلوا دو، لیکن ان میں سے جو ہے 80 لاکھ روپے جو ہے وہ 2 دن کے اندر دلوا دو. تو وہ 20-25 لاکھ روپے کم دے رہا تھا، تو اس نے اس سے بات کی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. 80 لاکھ روپے 2 دن میں، 1 پیسہ اس کے پاس نہیں تھا، کوئی کمائی نہیں تھی، خالی ہاتھ تھا، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ، ادعونی استجب لکم، وعدے پر ایسا یقین، اس یقین کے کرشوا. پھر 20 لاکھ روپے میں جو پہلا گھر بنا کر گھر بیچ دیا تھا اپنا، جو بیچارہ وہ کچھ لوگوں کو قرضہ دے دیا تھا، پھر 20 لاکھ روپے میں ایک مکان خرید دیا. یہ اب سے 8-10 سال پرانی بات ہوگی. تو یہ دعا کی قبولیت کا موسم بہار ہے. ہمیں دعا کے سلسلے میں فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے، اور زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی بھی چاہیے. ایک تو یہ ہے دیکھیے دعا پڑھنا، ایک اس دن بھی میں ذکر کر رہا تھا، جیسے نیت پڑھنا ہے، نیت پڑھنا نہیں ہے، نیت کرنا ہے. ایسے دعا کرنا ہے، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اپنے رب کے سامنے اپنا سوال پیش کرنا ہے، اپنی بات منوانا ہے، ضد کرنا ہے اللہ سے. جیسے ماں اپنے بچوں، ساری ماؤں کو مامتا دینے والے رب ہیں، ماں کے سامنے بچہ ضد کرنے لگے کہ نہیں جی مجھے تو میلے جانا ہے، مجھے میلے جانا ہے، ماں منع کر رہی، غصے ہو رہی کہ تو روز روز نئی باتیں لاتا ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن غصے کا کچھ نہیں. اماں جی مجھے تو جانا ہے، مجھے بھیجو، چپٹ جاتا ہے. جب تک وہ کپڑے نہیں نکال لیتی اور باتھ روم میں ٹانگ کے نہانے کا انتظام نہیں کر دیتی، اس وقت تک بچہ مانتا نہیں. ماں کپڑے نکال لیتی ہے اور اپنی عبادت چھوڑ دیتی ہے. تو حاکم الحاکمین تو ساری ماؤں کو مامتا دینے والے ہیں کہ بندہ ضد کرے اور چمٹ جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اللہ کا تو وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، اور جتنا زیادہ الہ زاری کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ مانگتا ہے اتنا ہی اللہ کے یہاں قبولیت. اس لیے اس مہینے کو رمضان مبارک کے لوگ موسم بہار سمجھ کر دعا کا پہلے سے انتظار کرتے ہیں، سیزن کا انتظار کرتے ہیں، پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں جو بادشاہ ہوئے ہیں بہت سے ہندوستان کے، ان میں شیر شاہ سوری کو اللہ تعالیٰ نے خاص نوازا تھا کہ ان کے کاموں میں بڑی برکت دی. بہت منصف مزاج بادشاہ تھے. عموماً مسلم بادشاہ جو ہندوستان میں آئے، وہ عام طور پر چونکہ انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر حکومت کی، اور ہمیشہ جاتے جاتے اس خیال سے کہ ہماری برطانیہ کی حکومت کی مونوپولی کے لیے خطرہ تھا، تو ہمارا ملک ہندوستان تھا کہ اس میں ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی، اور ہر طرح کی اگر یہ محبت سے رہیں اور آپس میں اپنے چیزوں سے فائدہ اٹھا کر مل جل کر اس ملک کی ترقی کی کوشش کریں تو یہ ملک پوری دنیا کی قیادت کرتا ہے، یہ خیال تھا. تو انہوں نے اس خیال سے یہاں پر ایسی تاریخ میں ایسی چیزیں ڈال دیں اور ایسی غلط جو ہے تاریخ یہاں کی مرتب کر کے لکھ دی، جس سے وہ ہمیشہ جو ہے نفرت کی بنیادیں یہاں پیدا ہو گئی. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو صحیح تاریخ ہے اور صحیح اتہاس ہے یہاں کا ہسٹری ہے، اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے
کیسی رعایا کے ساتھ انصاف کی اور کیسی ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کی. اور یہاں انصاف سے کیسے حکومت کی جاتی ہے وہ یہاں کے لوگوں کو سکھائی یہاں پر, اس میں کوئی شک نہیں. خود اورنگزیب جس کے بارے میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے, اورنگزیب کے بارے میں ہمارے یہاں جب 12ویں کلاس میں ہم پیکیج انٹر کالج میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ پڑھتے تھے, تو وہاں ایک بہت بڑے جو ہے وہ شاستری جی آئے تھے, بہت بڑے اسکالر تھے وہ, اتہاس کے بڑے گیانی تھے اور کسی بڑے مٹھ کے وہ بھی تھے, وہ جو ہے بڑے گیانی اور شاستری وہ آئے تھے. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو انگریزوں نے یہاں پر ہمیشہ کے لیے اتہاس میں ایسی ایسی چیزیں ڈال دی, خاص طور سے اورنگزیب کے بارے میں جس نے سب سے زیادہ کہہ رہے بھارت میں اب تک جب سے بھارت کا جنم لیا ہے اور آج تک بھارت ورش میں ایسی انصاف کے ساتھ اور ایسی رعایا کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ کسی اور نے حکومت نہیں کی. وشمبرناتھ پانڈے بھی تھے اور کرشن کانت بھی, انہوں نے لکھی تھی کہ اتہاس کے ساتھ انیائے کیوں, ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے وہ واقعات بھی لکھے ہیں جو انگریزوں نے بدل کر وہ کر دیا ہے, ورنہ اورنگزیب نے کیسا انصاف اور کیسی ہمدردی سے. انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی آدمی کو عقل دی ہے اللہ نے, جو ایک بات کہی کہ تو ہم لوگ جو ہے بہت دیر تک تقریباً 1-1.5 گھنٹہ تقریر کی انہوں نے, اور بالکل ایسا لوگ بچے بھی اور طلباء ایسا سنتے رہے اور ایسے ایسے واقعات سنائے اور بڑی باقاعدہ جو ہے کتابیں نکال کے اور ان میں سے ان کے باقاعدہ حوالے دے کر بات سنائی. انہوں نے کہا دیکھیے اب تک جتنے لوگوں نے ہندوستان پر حکومت کی, سب سے بڑے ہندوستان پر جس کو اکھنڈ بھارت کہتے ہیں, وہ اکھنڈ بھارت قائم کیا اورنگزیب نے. یہ جو تمام بھوٹان کو اور کہاں تک سارے اس کو فتح کر کے ہندوستان میں ملایا, تو اورنگزیب سے زیادہ بڑی حکومت اشوک کی بھی نہیں تھی, کسی کی بھی نہیں تھی اتنی بڑی حکومت کی. اور سب سے زیادہ حکومت کی 55 سال حکومت کی اورنگزیب. اکثریت ہندوؤں غیر مسلموں کی تھی اور اقلیت مائنورٹی کہ ظلم اگر کرتے, عقل سے آتی ہے کہ ظلم کے ساتھ اکثریت پر اقلیت کی حکومت 55 سال چل نہیں سکتی. 1 سال برداشت کریں گے, 2 سال برداشت کریں گے, 3 سال برداشت کریں گے, 4 سال برداشت کریں گے, 5 سال برداشت. ایسے بزدل نہیں تھے بلکہ راجپوت اور بہادر قوم تھی یہاں پر, کتنے راجہ راجواڑے اور کیسے بہادر لوگ تھے, جان دینے والے, اور فوجوں کے اعتبار سے بھی بہادر بٹالینیں یہاں تھیں ان کی. خود اورنگزیب کی فوج میں الگ الگ ہندوؤں کی الگ الگ بٹالینیں تھیں. بڑے بڑے سپاہ سالار تھے جو غیر مسلم, جو وزیر اعظم رہتے تھے وہ ہندو, سپاہ سالار ہندو رہتے تھے, وہ ہوتے تھے. اگر وہ ظلم کے ساتھ ان پر حکومت ہوتی تو کبھی بھی وہ بغاوت کر سکتے تھے, کبھی بھی. 55 سال سب سے زیادہ لمبی حکومت. یہ صرف اس بات کی علامت ہے کہ اورنگزیب نے آخری درجے میں انصاف کے ساتھ حکومت کی.